نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ایک سورہ پڑھ کے ہر بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ، تم کیوں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ ضمی سورہ کے بعد؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جا تیری یہ محبت تجھے جو ہے جنت میں لے جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں اس پہ کہ ان کے لیے عمل خاص تھا۔ لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسان ایک سے زائد سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ لمبا کرنا ہے نماز کو، سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہر رکعت میں سورہ اخلاص؟ تو میں نے جہاں تک اس حدیث کی شرح میں پڑھا ہے، علماء کے اقوال یہی ہے کہ وہ خاص تھا ان صحابی کے لیے، لیکن اس کے بعد خود اللہ کے رسول نے کبھی ہمیشہ نہیں پڑھا اور کسی اور صحابی نے نہیں پڑھا، لہٰذا وہ ان کے لیے خاص تھا، سب کے لیے نہیں، تو لہٰذا اگر کوئی ہمیشہ کا معمول نہ بنائے تو بہتر ہوگا۔ کہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تہجد میں اگر آپ اٹھتے ہیں تو آخری 10 آیتوں کو تہجد سے پہلے نیند سے جاگتے ہی پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ رات میں تہجد کے لیے جب اٹھتے تو اٹھتے ہی آسمان کی طرف آپ دیکھتے، مطلب کمرے سے باہر جاتے آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرتے، اس کے بعد وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے۔ تو لہٰذا اگر آپ تہجد کا ارادہ کرتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں نیند سے جاگتے ہی آپ کو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آسمان کا دیکھنا پاسبل نہیں ہے، حالات، ماحول، موسم، ساری چیزیں، تو بہرحال آپ گھر میں پھر پڑھ لیں 10 آیتیں، پھر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے اپنی تہجد کی نماز ادا کریں۔ رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو آگے انہوں نے پھر لکھا تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخر حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھیں تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں، اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے۔ کیسے کیا؟ واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس، اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو، طریقہ مانگنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ رات میں اٹھ جائیں اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی، تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے، یاد رکھیے۔ تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے، تو اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو آپ رات میں اٹھ جائیں، نیند میں ہو تو دعا کر لیں، اس لیے کہ آخری پہر ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں۔ کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ، تو رات میں بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف رات کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائیں گا۔ جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 سے شروع ہوتا ہے، جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا۔ ہمارے پاس فجر کی اذان فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو اس کا وقت آپ کو ٹائم ٹیبل لائیے گھر میں، اس میں دیکھیے اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ سورہ اخلاص کے فضائل، سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا۔ اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی، رب کون ہے اور کیسا ہے۔ اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص، خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ،
پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا۔ سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص۔ آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا، ان کا ایڈیشن، تو ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کر، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے، تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کر، چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ 1/3 یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے، ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں۔ ہم توحید تو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری، ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی اس کے لیے، تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا، صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے اب جنت مجھے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک۔ تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورت کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے۔ یہاں کوانٹٹی اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو پھر اسی کوانٹٹی 10 بار ایک ساتھ پڑھ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے، جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں، مذاق نہیں۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے، ٹھیک۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک آدمی آ کے کیا سوال کریں گے، اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ شک ڈال لیں گے، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس نے پیدا کیا۔ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے
اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کی۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے۔ میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا ہم کہہ رہے ای۔ کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا، وٹ نیچرل ہے۔ آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی، کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے۔ دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ کوشچن تو اینڈ لیس ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے، ختم۔ کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا تو آپ ڈی ہوں گا، اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا، تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی، لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کر، فکر کرنا نہیں چاہیے، اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا، یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد باللہ من، اس کا طریقہ ہے، ختم۔ لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد، تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے ہیں، 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے۔ شارٹ نماز پڑھتے تھے، لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون۔ تو آئیے تہجد کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزیز اپنے زندگیوں میں یہ عمل کو ہم داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے تاکہ رات میں جب لوگ سو جاتے ہیں، لوگوں کے رشتے رب سے ٹوٹ جاتے ہیں، عام طور سے ذکر و اذکار لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لوگ لہو اور لعب جس کو، یا لغویات میں رات میں جس کو کہیں گے فالتو وقت گنوا کے باتیں کرتے ہیں، یا رات میں لوگ جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، زنا، چوری، برائی ہے نا، اندھیرے میں ہے نا، اس طرح کے اعمال کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، بستر سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بستر کے نرم پہلوؤں کو چھوڑتا ہے اور اٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی سردی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی گرمی کی مشقت برداشت کرتا ہے، کبھی پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، کبھی جو ہے موسم کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منا لیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے۔ وضو کر کے اچھے سے وضو کرنے کے بعد احسن طریقے سے، یاد رکھیے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز سے ہٹ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، تو رب العزت اس چیز کو بے حد بے حد بے حد پسند کرتا ہے۔ ہم دن میں تو کرتے ہیں، لیکن صد افسوس یا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو فرائض ہی ادا نہیں کرتے، چونکہ میں تو نفل کی بات کر رہا ہوں، لیکچر ہی نفل پہ ہو رہا ہے، فرائض پہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ صد افسوس ہے، لیکن نوافل کا اگر یہ اجر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اجر کو سمجھ کے آپ فریضے کا یا فرائض کا اجر کیا ہوتا ہوں اندازہ لگا سکتے۔ اور اس بات کو میری یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، سلف صالحین کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے نزدیک فرائض تو فرائض تھے، سب کو اس پر عمل کرنا ہی تھا، اس میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ انسان فرض کر رہا ہے 5 وقت نماز، آج تو بولیں کوئی 5 وقت نماز پڑھا تھا فرشتہ ہی ہے، لیکن یہ کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ خصوصیت یہ تھی کہ انسان اللہ رب العزت رات میں اپنا تعلق وہ کرے، معلوم، اور بہت اہم تھا۔ سلف صالحین میں یہ بات عام تھی کہ وہ رات کی نمازیں پڑھتے، کچھ صحابہ کو دیکھا جاتا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے۔ اب آپ کہیں گے پھر سوتے کب تھے؟ ظاہر سی بات ہے، نماز رات بھر پڑھ کے کچھ حصہ سوتے بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ نماز پڑھتے تو ہم کہہ رہے پوری رات نماز، اور کوئی واقعی میں پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹھیک، اور دن میں کسی وقت آرام کیا کرتے، تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ کا حال یہ کہ آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/3 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/5 کر رہے ہیں، کچھ کا حال یہ کہ 1/6 کر رہے ہیں، 1/6 رات کو بانٹ رہے ہیں نماز، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت قلیل مختصر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا۔
اور یہ ان کے تقوی کی علامت تھی، یاد رکھیے۔ ورنہ نماز فرائض ادا کرنا یہ تو سب کا کام تھا، سبھی کرتے تھے اس زمانے میں، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ رات میں اٹھنا یہ اللہ کے عاجز بندوں کا شیوا ہے، جو اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہوتے ہیں، انکساری اختیار کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہے کہ وہ رات کی نمازوں کو پڑھتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو تہجد کا ہم کوشش کریں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس کا ہم خاص اہتمام کریں، یاد رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضلین ترین نماز صلاۃ اللیل ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اور اکثر علماء نے اس پہ ہی راجی اور اتفاق کیا کہ اس سے مراد تہجد کی نماز۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عبادت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کا کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونا، رات کی نماز ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے فرض نمازوں کے بعد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کا تو اہتمام کریں، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری بہت تائید اور نصرت کرتا ہے، یاد رکھیے، ہمارے دلوں سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، مرادوں کو قبول کر لیتا ہے، یاد رکھیے، رات کا وقت یاد رکھیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں، بڑے فضائل۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی نماز ہے نمازوں کے بعد تو وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے، یا جو ہے قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے رات کی نماز ہے۔ اسی طرح جو ہے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فرائض کے علاوہ اتنا نفل پڑھتے، خاص طور سے رات میں، کہ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایسے سوج جاتے تھے جیسے اب پھٹ جائیں گے، اس کو بولتے ہیں اردو ورم آ جانا، سوج جانا، سمجھ رہے ہیں؟ سوجن سمجھتے نا، باڈی پھول جاتی ہے ایکسس کام کرنے سے زیادہ، جب ماس پیشیاں جس کو کہتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں انسانی باڈی میں، جب وہ کسی چیز کا اوور لوڈ ہوتے ہیں، وزن اٹھا لیتے ہیں تو سوج جاتے ہیں، سویلنگس آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کسی نے کثرت کی ایکسرسائز اور زیادہ کر لی اس کے طاقت سے تو اس کی باڈی سوج جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے قیام کرتے راتوں میں کہ اس قیام کی وجہ سے، اس کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک جو ہے سوج جایا کرتے، سویل ہو جاتے تھے، سمجھ رہے آپ کہ ایسے سوج جاتے تھے کہ روایت میں الفاظ آتا ہے، اس کا ترجمہ علماء کرتے پھٹ جانے کو ہے، سمجھ، اتنا آپ راتوں میں قیام کرتے۔ اور ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ نے پوچھ لیا، آپ کی ایک بیوی نے پوچھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کرتے حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو معاملات جو ہے بخشے بخشائے آپ، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، میرے اور آپ کا تو حال ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یقیناً اس نے ظن رکھتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر کے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر کے ہم کو بخش دیں گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم کتنے آرام سے زندگی گزار، اپنی من مانی زندگی گزار، اللہ سے تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا ہے۔ یہاں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے فرائض غائب، اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہاں تو رات میں اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، فجر نہیں ہوئی تو پھر رات میں اٹھنے کا کیا معاملہ، سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ نمازوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی اتنا پڑھتے کہ پیروں میں سجن آ جاتی، سوج جاتے، پیر موٹے ہو جاتے، کہ آپ کی زوجہ پوچھ رہی ہے کہ آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرما رہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص اہتمام کریں۔ آئیے اور یاد رکھیے خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا، عام دنوں کی قیام اللیل آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں، روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصاً رمضان میں اہتمام کرتے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ظاہر سی رات میں کون سی عبادت کریں گے؟ قیام کرنا، نماز پڑھنا، مطلب تلاوت قرآن کرنا، ذکر کرنا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعائیں کرنا، یہی تو تھا رات میں۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کا معاملہ لے لے، جو عورتیں پاکیزہ ہے وہی سب کر سکتی، جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوڑ کے وہ سب کر سکتی ہے، وہ استغفار کر سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو غسل کی ضرورت نہیں، استغفار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گی بس۔ دیکھ رہے آپ نے گھر والوں کو جگاتے، اٹھاتے اور
مطلب قیام اللیل تو اہم ہے، رمضان کی قیام اللیل اور اہم ہے، اور رمضان کی آخری عشر قیام اللیل اور اہم ہے کہ اللہ کے رسول خود جاگ رہے ہیں، گھر والوں کو جگا رہے ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کا تو یوں ہی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے، چونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتا ہے، 5 میں سے کوئی، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، رمضان کی آخری عشرے میں بھی 5 راتوں میں جو طاق، ہمیں بہت اہتمام کرنا یاد رکھیے، قیام اللیل یاد رکھیے، راتوں کی نماز کا یاد رکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، گھر والوں کو اپنے حکم دیتے، ٹھیک ہے، رمضان کے اندر آپ اہتمام زیادہ کرتے یاد رکھیے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز پڑھی، ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا ہے، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان میں قیام کرے راتوں میں، اس نیت سے احتساب کی کہ اللہ اس کا مجھے بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ونصام رمضان، رمضان میں روزے رکھے، ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اور قیام کے ساتھ کیا کرے، اس نیت سے قیام کرے کہ اخلاص کے ساتھ، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں، شور غل کے لیے نہیں کہ اب پورے لوگ نماز پڑھے تو میرے کو بھی جانا پڑے گا، لوگ پوچھیں گے مسجد میں تم رات میں دکھ رہے ہیں رمضان، نہیں، احتساب کہ اللہ مجھے اجر دینا، پھر جماعت سے ہو جائے تو افضل، نہ بھی ہو تو انفرادی پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، ایوری نائٹ، رمضان خاص نہیں ہے، رمضان کے بارے میں 2 روایتیں ہوگی، ایک آپ کو جاگتے آخری عشرے میں جگاتے گھر والوں کو، اور دوسری یہ قیام کرنا۔ اب دوسری روایت آ گئی، اس میں عام بات ہے، کیا حدیث سنیے غور سے، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں، انا الملک، کون ہے جو پکارے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور یہ معاملہ ہر رات ہو، ہر رات ہو، ہر رات ہو، مصیبتوں میں پریشان لوگ، دکھوں سے پریشان لوگ، بیماریوں سے پریشان لوگ، دعاؤں کے تعلق سے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ سے ہم کو قبول کروانا ہے، اپنی منتیں مرادیں حاجتیں پوری کروانا ہے، تو در در جانے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ سمے ہے، جس گھڑی اور سمے میں اگر اٹھ جاؤں گے تو اللہ رب العزت ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دعائیں قبول کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، چلو دنیا کچھ نہیں آخرت کا، تو میں وہ بھی دینے بیٹھا ہوں۔ اور یہ سلسلہ ہر رات کے تیسرے پہر، آخری پہر ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کو بولتے ہیں سحر کا وقت۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو سحر کا وقت مطلب سحر کے خاتمے سے پہلے کا وقت، رمضان کے اندر تھا سحر کا خاتمہ اتنے بجے، اس سے پہلے کا وقت یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، عام طور سے ہم اس وقت میں سحر کرتے ہیں، اس لیے میں سحر کا وقت کیا، ورنہ رات کا تیسرا پہر مطلب فجر سے پہلے کا ٹائم، فجر ہونے سے پہلے کا ٹائم، سمجھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، میں دعا قبول کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے چیز جو مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کرنے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار۔ اور یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں، رمضان میں تو اس کا معاملہ فضیلتیں اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کے آخری عشرے میں اور بڑھ جائیں گی، اور رمضان کی آخر راتوں میں تو سبحان اللہ اور بڑھ، کیونکہ ویسے ہی وہ گھڑیاں، وہ راتیں مبارک ہیں، اور پھر اس میں یہ آخری پہر، تیسرا پہر، او ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور سلف صالحین نے ان سب کو انکیش کر لیا، وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی عادت ہے جہاں ان کو ریٹرنز کی بالکل پوری امید اور بہت زیادہ ریٹرنز کی، اور وہ کرتے تھے یاد۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا چتر چالاک، کیا کر رہا ہے چتر چالاکی، اس کی کمائی آ رہی ہے تو کمائی کو نہیں خرچ کرتا ہے، کمائی کو کہیں اور انویسٹ کر کے انویسٹمنٹ کے ریٹرن سے خرچ کرتا ہے، تو آپ بولتے دیکھو کمائی لیتا ہے، کمائی کو انویسٹ کرتا ہے، وہ الگ اس کا جمع ہو رہا، پھر اس سے ریٹرن سے وہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو چتر بولتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو کما کے خرچ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کماتا ہے، کمانے کا آدھا حصہ انویسٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی کمائی واپس ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، ایک طرح سے ایسٹس ڈیولپ کر رہا ہے۔ آپ بولتے بڑا چتر چالاک ہے یار، کیا دنیا بنا لیا، انکم آتی تھی میں نے پورا خرچ کر دیا، اس نے انویسٹ کیا کہیں تو بھی، کام کے علاوہ بزنس بھی کرتا تھا، بزنس کا بھی ریٹرن، آج دیکھو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وظیفہ بھی چالو ہے، یہ بھی ہے، بچے بھی فلاں فلاں، چتر چالاک ہوشیار۔ تو صحابہ ایسے ہی چتر چالاک ہوشیار تھے آخرت کے معاملے میں، سلف صالحین کا طرز یہی تھا کہ بہت چتر چالاک تھے، اپنے انویسٹمنٹ بہت دیکھ بھال کی انہوں نے آخرت کے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں میں، بہت زیادہ، ایسی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے اس کے فائدے دیکھیے آپ، سب سے افضل نماز،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص اہتمام کرتے، رمضان میں گھر والوں کو اٹھا کے اس کو پڑھاتے. اس کے بعد جو ہے یہ وہ وقت ہے آخری پہر. ویسے تو عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے لیکن سب سے افضل ترین وقت اس کا تیسرا پہر ہے جب اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے ہائی کو مانگنے. آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اگر اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں تم ہو سکتے ہو تو شامل ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے اگر اس وقت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں تم شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ. اللہ سب سے قریب ترین انسان رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم اللہ سب سے قریب ترین بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اگر دونوں روایتوں کو ہم ملا لے تو اللہ سے سب سے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اگر رات کے آخری پہر کا وہ سجدہ ہو تو اور قریب ہو جائیں گا. ظاہر سی بات سب سے قریب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس وقت نماز پڑھی جائے تاکہ قریب سے قریب ترین ہو جائے. اور جب ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو دنیا کی وسیلوں کی، دنیا کی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. اپنے معاملات کو یوں ہی نکلوا لیتا ہے اپنے رب سے، ہے نا. جیسا لوگ جان پہچانے تو منوا کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، تو جس بندے کی پہچان رب العزت سے ہوتی ہے وہ منوا لیتا ہے اپنا کام اپنے رب سے، وہ بنا لیتا ہے اپنی آخرت دنیا میں رہتے ہوئے. یاد رکھیں تو یہ رات میں ہو سکتا ہے، یہ کمال رات میں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد بولوں گا. آج کے زمانے میں تو کوشش نہیں، مجاہدہ ہو جائیں گا. آج تو بہت اسٹرگل ہے کیونکہ جو لائف سٹائل ہم جیتے نا وہ لائف سٹائل یہ ہے کہ دن بھی برباد اور رات بھی برباد کرنے والا لائف سٹائل. دن برباد فالتو کاموں میں، رات برباد فالتو کاموں میں، دونوں برباد ہوتی ہے. راتوں میں دیر تک جاگنا اور پھر آدھی رات گئے تیسرے پہر کو سونا، تیسرے پہر سے سونا تو سورج چڑھنے تک سوتے رہنا، تو تب جا کے ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یاد رکھیے اس اصول کو، یاد رکھیے جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کارنامے انجام دیتی ہے، اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیے مطلب جو قومیں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر جاتی ہے، اور جن کو سورج نکلنے کے بعد اٹھاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال ہم لوگ تو سب برباد کریں، اس کام کو مجاہدہ کرنا ہے، کوشش کرنا اور یہ عمل کرنا ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، ٹھیک دے دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی رہتی ہے. یہ کوئی سال میں ایک دن مخصوص شب قدر وغیرہ نہیں، یا پھر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نہیں، یا پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں. یہ ہر رات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہر رات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی آتی ہے اور اس میں بندہ مسلمان کوئی چیز مانگے. ظاہر سی بات ہے میں یہ روایت رکھ رہا ہوں کہ انسان نماز پڑھے اور پھر مانگے تو کیا دوبالا ہو جاتا ہے. نیکی کے ساتھ کوئی چیز مانگنا، نیکی کے ساتھ اعمال قبول کرنے کے اللہ سے دعا کرنا، نیکی کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ قبول کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بندہ یا وہ بندی بھی اللہ کی، جیسے کہ عورتیں سوال کرتی بس پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو یہاں تو مانگنے کے لفظ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر مانگے. نماز پڑھ کے مانگنے والے کے لیے تو اور افضل ہوا، لیکن ویسے بھی مانگ سکتا ہے ایک بندہ. لیکن وہ گھڑی کب آتی ہے ہم نہیں جانتے. تو جو لوگ پریشان ہیں، در در گھوم رہے ہیں، مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں اور استغفار اور کثرت سے دعائیں اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دے. آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان. وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے. ٹھیک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، سونا ضروری ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا
یہ بڑی بات سمجھ رہے آپ، تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ تم سے پچھلے صالحین کی یہی عادت تھی، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے، انبیاء اور انبیاء کے پیروکار، ان کے حوارین، ان کے اصحاب، ان کے مددگار، ان پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، صالحین کا یہ نیکوکاروں کا طریقہ عادت رہی ہے، اور یہی عمل فہم تھا، مطلب اس میں وہ بالکل اٹل تھے، یہ عمل بالکل برابر وہ استقامت کے ساتھ کرتے چلے گئے۔ ہم سے پچھلے لوگوں کی عادت تھی نیک لوگوں کی، اور ہمیں بھی اپنے سے پچھلوں کے نیک طریقے پر اور اچھی عادتوں پر چلنا ہے، اور پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی اس سے بچنا ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ دعائیں بھی کرتے تو غیر المغضوب علیہم، ہم بولتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ انعام والے لوگوں کا طریقہ تھا رات میں اٹھنا، غیر المغضوب اور وہ پچھلے لوگوں نے جس پہ غضب ہوا ان میں مت ہمیں شمار کر، ولا الضالین جو بھٹک گئے، دعائیں کرتے ہیں تو پچھلے لوگوں کا طریقہ، نیک لوگوں کا جن پہ انعام ہوا اور راتوں کو اٹھا، تو یہ عاجز بندوں کا شیوا اور طریقہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے کہ اٹھتے، جامع ترمذی کی بہر روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا قول دیکھیے، قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر اللہ تعالیٰ چمک دے دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ آدمی نہیں کہ اب آپ بولیں گے امریکن اور یورپین تو پورے گورے ہوتے ہیں، اب ان کو کیا بدصورت کو دیں گے، نہیں نہیں، کانٹیکسٹ، انسان کی بدعمالیاں اس کے چہرے کو کالا کر دیتی، اس کی بدعمالیاں اس کو بیکار بے نور کر دیتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قیام اللیل سے بدصورت کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں نا آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کر ارے کیا چہرہ ہے یار یہ آدمی کا، اس کا رنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ میں ایک موٹیویشن جنریٹ ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل سے بدصورت چہرے پر چمک آ جاتی ہے، یہ فرماتے ہیں اس کی بدولت ذلیل آدمی کو اللہ عزت نصیب کر دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا تو فرائض کا اہتمام تو ہو ہی چکا ہوں گا نا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال، فرائض اور نفل میں اضافہ اور راتوں میں اٹھنے کی بدولت کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ کرتا ہے کہ ذلیل آدمی کو اللہ عزت دلا دیتا ہے۔ اور کئی لوگ جو اعمال کے اعتبار سے ذلیل تھے، گناہ گار تھے، جب اللہ کے حضور میں جو توبہ کیا، سچی توبہ کی اور ایمان لائے، اور اس کے بعد جو نبی نے جس وقت میں موجود تھے اس نبی پر ایمان لا کے اس کے طریقے پر چلے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک دم ذلیل تھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ نے عزت بخش دی دنیا کی۔ تو چور اور ڈاکو تھا، ایمان لے کر آیا، اللہ نے عزت بخش دی، سمجھ رہا؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ بن گیا جس کے واقعات، جس کی برائیاں مشہور تھی سماج، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذلیل کو عزت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں روزے دار کی شہوانی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور مومن کے لیے جنت سے پہلے راحت و آرام کی کوئی جگہ نہیں۔ دن میں روزہ رکھنے سے شہوانی قوتیں کم ہوتی ہیں، اور رات کو جاگنے سے چہرے پر نور اور عزت ملتا ہے، سمجھ رہا؟ کتنی بڑی بات۔ اب جو واقعے میں فرائض پہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے نور کو اور بڑھا لے، اپنی عزت کو اور بڑھا لے۔ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ فرائض سے عمل کر کے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ گریس مارکس کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی نوافل کی بات ہو رہی ہے، نوافل فرض کے بعد ہی اجر دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو کوئی سمجھیں گا اتنے فائدے تو میں فرض نہیں کر کے یہ کروں گا، یہ تو تب اجر دیں گے جب فرائض ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال آئیے آگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کا طویل قیام آسان کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا طویل قیام اس کے لیے آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر کرے۔ قیامت کا قیام بہت لمبا ہے، 50 ہزار سال کا ایک دن، حساب و کتاب لوگوں کے ہوں گے نہیں شروع، پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہیں، ٹخنے، گھٹنے، ناکوں تک ڈوبے ہیں، معلوم یہ حال اس وقت قیام ہے لمبا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو طویل قیام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے آخرت کی، اسے چاہیے کہ رات کی تاریکی میں سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرے اپنے آپ کو، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر اور رحمت الہی کی امید رہے۔ قیامت کا ڈر بھی ہے لیکن رحمت الہی کی امید بھی ہے، اور وہ کھڑا رہے اپنے رب کے حضور اور سجدے کرے، تو انشاءاللہ وہ قیام اس کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی ایک فضیلت جو ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے، ایک کی بعد ایک اس حدیث میں آتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو، نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو، تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ رات کی نماز، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پہلا۔ دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔
تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے ہیں، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا، پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام اعمال تو نیکیوں سے فل؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بیماریوں سے پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلمز کا سلوشن رات میں جاگنا ہے۔ رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ طریقے جو صلحہ نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے۔ اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لی، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیئر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وبالاسحار هم یستغفرون، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، چونکہ یہ آخری پہر ہے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دوں، تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لیب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لیب، عیش مستی کر رہے ہیں، یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں، یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا، لوگ چوراہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے رات میں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی ہوتی، کیونکہ رات میں تو رب سے، دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایت ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی، ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے مجھے، بس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے افسوس، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ موقع نہیں ملے۔ کتنی بڑی بات ہے، سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا،
عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا تھا. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں. راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں. راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں. ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جا کر لہو لعب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اٹھ کے رات میں عبادت کرتے ہیں. اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے. یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا. آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے. وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں. وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتے. یہ تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گا؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتے. یہ تو صرف سچا مومن ہی ہے، اسے میں نے بھی کہا سچا ہوں، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا. یاد رکھیے بڑی بات ہے، یاد رکھیے ایک بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. یاد رکھیے. بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرما رکھا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں. مطلب صحابہ کے تعلق سے آ رہی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں. اپنے اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں. وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا. وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹھ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض ادا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے ہیں، جہنم سے اور اس سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے تعلق سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں. کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے. آج معلوم نہیں ہے، ہڈن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو. لیکن وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ خود نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ کر کے آؤ پالو گے اس چیز کو. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یوں تو بہت گل چھرے، عیش مستی مذاق، انجوائمنٹ، ہاں کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لا کے گھوم لیے، بہت گھوم ہو گیا سب. لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا یاد رکھیے اور اس کے فائدے اٹھانا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا، سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، غور سے سنیے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے اور انبیاءوں کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھیے یہ ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے. پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں. پھر اللہ فرماتا عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے بڑے بھاری دن قیامت کی ہولناک کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے ہیں. یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں. لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قائم کرتے تھے. جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ آتا. یہ نماز کی کیفیت و تفصیلات دیکھنا ہے تو
وطر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی. وطر کی نماز کا طریقہ اس سے پورے مسائل میں نے اس میں وطر اور تہجد کی نماز کا طریقہ اس کے مسائل میں بیان کیے. بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے اقوال ملتا ہے وہ یہ ہے: وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو و لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے. وہ شخص اللہ سے آخرت میں مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے. وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی؟ وہ کیسا امید کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں. اس کے کئی فائدے انشاءاللہ العزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے. اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں یہاں رات کی نماز تو دور فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے. جب انسان فجر نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پہ، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، اس کا اور خاص یاد رکھیے اہتمام کریں. آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے. بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور الغل کرنے والا ہو. مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، شور الغل کرنے والا ہو. یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو. دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو. ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو. دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو. تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا ہی آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ. ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت. اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو. مزاج کو بدلو اپنے. دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل آخرت. آج ہماری زندگی کیا ہے؟ دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا. دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی سب پتہ ہے ہم کو. لیکن یہی بات قرآن حدیث آیتوں کے تعلق سے قرآن اس کی سمجھ ہم کو، میں سمجھتا بہت کم لوگ، میں ہی فیل ہو جاؤں گا، نہیں مانوں. سمجھا؟ نہیں مانوں. لیکن دیکھیں سب ہم میں ہماری ساری صفات. اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے. یاد رکھیے جس کے اندر یہ صفتیں ہوں. ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہم. یاد رکھیے اور دن میں فرائض ادا کرے، راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال ہم عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں. یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں. ایک قول جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی ہے. کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے. جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکے. سبحان اللہ. کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ سے گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے رہو. وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے. وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے تم کو چھوڑا اللہ. سمجھے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں. تو کسی سے کہا گیا ہے رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی. تو فرماتے ہیں یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے
تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے. تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے برائیوں نے گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو. یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانیوں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کر. سبحان. آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، کیونکہ راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جا رہی ہے نا. تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے جیسی ہو سکے رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا ہے. 2 رکعتی سے صرف پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعتی سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا یاد رکھیے. اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاگنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ پہ پانی مارا. یہ فجر کی پہلے کی بات ہوئی. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے اور رات میں پانی مار کے کہتے عائشہ اٹھو وطر پڑھ لو. صحابہ رات کی نماز کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے، اور یہی سنت بھی ہے. وطر رات کی آخری نماز ہے فجر سے پہلے. یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے. تہجد کیا وطر اللہ کیا فرما رہے ہیں عائشہ اٹھو اور وطر پڑھ لو، چونکہ تہجد بھی پڑھنا ہے. سمجھا بات؟ یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اس نماز کا. اور اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں، فرائض تو فرض ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں ایسے خاوند اور ایسی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جو اٹھ کر یہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے امام احمد نے جو ہے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک جو ہے قول نقل کیا. وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرماتے تھے شیطان کو پرخور مطلب بہت کھانے والا یا زیادہ کھانے والا، اور پرخواب زیادہ سونے والا سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ کھانے والا اور بہت زیادہ سونے والے سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں. اور یہ جو سلف کے اقوال ہے نا بہت حکمت ہوتی ہے اس کے، بڑی دور اندیشی ہوتی ہے اس کے، ہے نا. پرخور، زیادہ کھانا زیادہ بیماریاں، زیادہ موٹاپا کم قیام، زیادہ موٹاپا کھڑے نہیں بیٹھ کے نماز، ہے نا. زیادہ موٹاپا 100 پرابلمس. زیادہ نہیں کھانا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کھانے والا ہی موٹا ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت کھاتے لیکن موٹے نہیں ہوتے، کچھ لوگ کم کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں. یہ بیماریاں وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے صحت کو مینٹین رکھیں. پرخور زیادہ کھانے والا اور پرخواب زیادہ سونے والا. زیادہ سونا سیم پرابلم، زیادہ سونا کھانے کا سسٹم بگڑا، زیادہ سونا جاب جاری، زیادہ سونا جاب پہ لیٹ، زیادہ سونا کام کا آدمی نہیں مانتے لوگ ایسے آدمی کا نا. بولے یار اڑ گیا تو اڑ گیا، نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے، اڑ گیا تو پھر تو ایسا کام کرتا بولے کہ اس کی گدھا بھی پیچھے چھوڑ جاتا، بولے گدھے اتنا محنت کرتا. اٹھا تو نا، اٹھیں گا تو گدھے کو پیچھے کریں گے، اٹھتا ہی نہیں. سونے والا پسند نہیں، چونکہ سونے میں فجر بھی جاتی ہے کیونکہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیے ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑا حکیمانہ قول ہے. شیطان کو 2 لوگ بڑے پسند ہیں، وہ کہتے ہیں بہت کھانے والا اور بہت سونے والا. یاد رکھیے تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے.